واجب الاحترام گرامی قدر احباب، سن 1444 ہجری کا 9واں مہینہ رمضان المبارک اور اس کے پہلے جمعے کی ادائیگی کے لیے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے سعادتوں کا، رحمتوں کے نزول کا، برکتوں کے حصول کا ذریعہ و سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان، صحت، سلامتی کے ساتھ ہم سب کو رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائے۔ کوئی بھی مبارک دن، فضیلت والی رات، برکتوں والی ساعات انسان کی زندگی میں آ جائیں تو یہ انسان کی سعادت کی علامت ہے، اس کی خوش بختی کی علامت ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے دن اور راتیں آ رہی ہوں، جو دن اللہ رب العزت کے ہاں بڑے فضیلت والے ہوں، بڑے برکت والے ہوں، اور اللہ کا بندہ ان دنوں اور ان راتوں کے فضائل، ان کی سعادتیں اور ان کی رحمتیں حاصل کرنے میں اپنی کوشش کر رہا ہو۔ رمضان المبارک کے فضائل تو ہر مسلمان کو پتہ بھی ہیں، ہر سال ہمارے سامنے ان فضائل کا اعادہ بھی ہوتا ہے، اور اپنے اپنے طور پر بھی رمضان المبارک کے حوالے سے ہر مسلمان معلومات رکھتا ہے اور رکھنی چاہیے۔ رمضان المبارک یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، فضیلت اور سعادت کے اعتبار سے، اور رمضان المبارک کی یہ سعادتیں، یہ برکتیں اس شکل و صورت میں کہ دن کو اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں، راتوں کو قیام میں کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اس کا ایک ایک دن برکت والا، ایک ایک رات برکت والی، ایک ایک ساعت برکت والی، اس رمضان المبارک کی یہ شکل و صورت یہ صرف امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ مہینے تو جب سے زمین آسمان بنے ہیں سارے مہینے اللہ نے بنا دیے تھے، محرم سے ذی الحجہ تک، لیکن ان مہینوں کی برکات کو، ان مہینوں کی خصوصیات کو وہ شروع سے نہیں رکھا گیا، بلکہ بعض دنوں کو بعض قوموں کے لیے، امتوں کے لیے مخصوص کیا گیا، بعض مہینوں کو بعض امتوں کے لیے مخصوص کیا گیا۔ اسی طرح رمضان المبارک کی اس حیثیت کو، رمضان المبارک کے اتنے فضائل کو، رمضان المبارک کی اتنی برکات کو اگر خاص کیا گیا ہے تو وہ امت محمدیہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے، آپ کی
رحمتوں کے واسطے سے اس امت کو یہ مہینہ اتنے اعزاز کے ساتھ عطا کیا گیا ہے، اور اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے۔ یہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، جیسا کہ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مختلف امتوں پر مختلف دنوں اور مہینوں کے روزے فرض تھے، مختلف شکل و صورت میں روزے فرض تھے۔ نماز بھی پچھلی امتوں پر فرض رہی ہے، روزے بھی پچھلی امتوں پر فرض رہے ہیں، دیگر عبادات بھی لازم اور ضروری رہی ہے، لیکن ہر امت میں عبادت کے طریقے میں تھوڑا بہت اختلاف رہا ہے۔ قوم موسیٰ نے یہ نمازیں پڑھنی ہیں، قوم عیسیٰ نے یہ نماز پڑھنی ہے، انہوں نے یہ روزے رکھنے ہیں اور اس طریقے سے رکھنے ہیں، لیکن یہ عبادات چلتی آئی ہیں، کسی نہ کسی صورت میں چلتی آئی ہے۔ نماز بھی چلتی آئی ہے، روزہ بھی چلتا آیا ہے، زکوٰۃ بھی چلتی آئی ہے، اور ان عبادات کا یہ تسلسل یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ یہ عبادات کسی طریقے سے بھی فائدے سے خالی نہیں ہیں، ان عبادات کا دینی فائدہ بھی ہے، ان کا دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ اس لیے تو ہر زمانے میں یہ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور ان روزوں سے مراد رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے، اور یہ ہجرت مدینہ کے بعد روزے فرض ہوئے۔ رمضان المبارک کے یہ روزے جو فرض کیے گئے، ان روزوں کی رمضان المبارک میں اس حیثیت سے کیا فضیلتیں ہیں، کیا حکمتیں ہیں، قرآن کریم نے اس جگہ پر ایک بہت بڑی حکمت ذکر کی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ تمہارے اوپر روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں، تمہیں کیوں کہا گیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، اور بے شمار اس کی حکمتیں ہو سکتی ہیں، فضیلتیں ہو سکتی ہیں، فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مطلوب اور مقصود لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ عبادت کوئی بھی ہے اس سے مقصود یہی ہے، لیکن رمضان کے روزے سے یہ چیز بہت زیادہ حاصل ہوتی ہے، بڑی جلدی حاصل ہوتی ہے، اور مقصود بھی یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ،
تمام عبادات کا لب لباب بھی یہی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو، اللہ کی بات مان کر کے یہ زندگی گزار رہا ہو۔ مقصد یہ ہے، یہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزارے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ کی منشا کے مطابق، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ اور جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ کا خوف جس میں آ گیا، جو متقی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، ہر معاملے میں وہ اللہ کی مان کر کے چل رہا ہے، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریبی ہے۔ اسے سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہے۔ اللہ کو مطلوب بھی یہ ہے، مقصود بھی یہ ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا نا، اے انسانوں، تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا گیا اور تمہارے درمیان قبائل بنا دیے گئے، قومیں بنا دی گئیں، برادریاں بنا دی گئیں تعارف کے لیے۔ اور آگے اعلان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یاد رکھنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، اکرام والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ اور روزے کا مقصد بھی یہ ہے کہ روزے کے ذریعے ہم تقوی اختیار کریں، پرہیزگار بنیں۔ اور اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے ہم پرہیز کریں، جو اعمال گناہوں پر، برائیوں پر مشتمل ہیں ان سے بچیں، اور نیکی کے راستے پر رہیں۔ اور روزہ تقوی حاصل کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم بننے کا بہت بڑا ذریعہ ہے رمضان المبارک کا روزہ۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام تو نہیں کہ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک آپ کھانے پینے سے رک جائیں اور آپ نفسانی خواہشات سے رک جائیں۔ یہ ظاہری طور پر روزے کی شکل و صورت ہے، لیکن روزہ ہر اس کام سے رک جائیں جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہے، ہر اس عمل سے رک جائیں جو عمل برائی پر مشتمل ہے، برے کام سے رک جائیں۔ روزہ یہ ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبح ہم نے نیت کر لی تھی، اچھے طریقے سے سحری کرنے کے بعد ہم نے نیت کر لی کہ اللہ میں روزہ رکھتا ہوں تیرے نام کا، سارا دن ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گزارا، اور شام کو بیٹھ گئے، پھر افطاری کے وقت افطار کر دیا، یا اللہ تیرے نام کی افطاری کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ظاہری طور پر یہی حکم ہے، آپ سارا دن کھانے سے رک جائیں، پینے سے رک جائیں، اپنی خواہشات کی تکمیل سے رک جائیں، لیکن یہ روزہ کامل ہو، مکمل ہو، جب بندہ روزہ افطار کر رہا ہو تو اس روزے کے تمام فوائد اور ثمرات اسے حاصل ہو رہے ہوں۔ وہ فوائد اور ثمرات صرف کھانے پینے سے رکنے کی وجہ سے حاصل نہیں ہوں گے۔ یہ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم
لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں شام کو جب افطار کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے حصے میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں آتا ہے، سوائے بھوک پیاس کے شام کو ان کے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ بھی تو کھانے سے رکا رہا ہے، پینے سے رکا رہا ہے، اس نے بھی تو صبح صادق سے نیت کی ہوئی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شام کو غروب آفتاب کے وقت جب یہ افطاری کر رہا ہوتا ہے، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اتنا اجر و ثواب مل گیا ہے، نہیں اس کے حصے میں صرف بھوک آئی ہے، صرف پیاس آئی ہے۔ اب اتنا پورا دن بندہ کھانے پینے سے رکا رہے اور صرف بھوک پیاس نتیجے میں ملے، کوئی اجر و ثواب نہ ملے، تو وہ بندہ بڑا بدقسمت ہے۔ یہ تو ناکامی والی بات ہے کہ بندے نے اتنی ہمت کی، اتنی کوشش کی، رات 3 بجے وہ اٹھا، نیند کو قربان کیا، سحری کا بندوبست کیا، جاگتا رہا، سحری کر لی، پھر سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، کھانے کو دل چاہتا تھا، پینے کو دل چاہتا تھا، نہیں کھایا نہیں پیا، شام کو اس وقت جب وقت ہوا اس وقت اس نے افطاری کی، اور اس کے باوجود اس کے حصے میں کچھ نہ آئے، تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے، یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ آخر حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں نا کہ ایسے لوگ بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کم من صائم، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے حصے میں بھوک آتی ہے، پیاس آتی ہے، اجر و ثواب نہیں آتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ وجوہات ہم تلاش کریں، ہم پتہ کریں کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جن سے روزے کا اجر و ثواب ہی ختم ہو جاتا۔ روزے کی جو سعادتیں ہیں، جو روزے کے فوائد اور ثمرات ملنے ہیں، کن کاموں کی وجہ سے وہ ثمرات اور فوائد ہی نہیں ملتے، انسان محروم ہو جاتا ہے۔ بندہ سارا دن کام کرتا رہے، پورا مہینہ کام کرتا رہے، آخر میں اس کو اجرت نہ ملے، اسے اس کا بدلہ نہ ملے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ میں محنت کرتا رہا ہوں، صبح آتا تھا شام کو جاتا تھا، وہ بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اور روزہ بھی ایسا ہی ہے، بندہ شام کو افطار کرے اور اسے کچھ بھی نہ ملے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، روزہ نام ہے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں والے تمام اعمال سے رکنے کا۔ ایک تو روزے کی وہ تعریف ہے نا کہ کھانے پینے سے آپ صبح صادق سے غروب آفتاب تک رک جائیں، لیکن جس روزے پہ پورا اجر و ثواب ملے، بدل ملے، ثمرہ ملے، تو وہ روزہ ہے جس روزے میں بندہ تمام منہیات سے، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے، اپنے آپ کو روکے رکھے۔ شام کو جب افطار کرے گا تو روزے دار کے لیے جتنا اجر و ثواب ہے، اللہ رب العزت اس کے کھاتے میں سارا اجر و ثواب لکھ دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس جن باتوں سے خدا اور مصطفیٰ نے روک دیا ہے، رک جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان باتوں سے روکا ہے،
کن سے روکا ہے؟ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، روزہ نام ہے کہ انسان کی آنکھ کا روزہ بھی ہو، اس کے کان کا روزہ بھی ہو، اس کی زبان کا روزہ بھی ہو، اس کے ہاتھ کا روزہ بھی ہو، اس کے پاؤں کا روزہ بھی ہو، سر سے لے کر کے پاؤں تک تمام اعضاء کا روزہ ہو۔ اور روزہ نام ہے اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے رکنے کا۔ اب یہ روزے دار باہر نکلے، یہ آنکھ کو ایسا استعمال کرے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ اس آنکھ سے کوئی غلط بات نہ دیکھے، غلط چیز نہ دیکھے۔ یہ آنکھ ٹھیک استعمال ہو، راستے میں جا رہا ہو اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں، محرمات پہ اس کی نظر نہ پڑے، اس کے کان سنیں تو صحیح سنیں، جھوٹ نہ سنیں، گانا نہ سنیں، موسیقی نہ سنیں، لغویات نہ سنیں۔ یہ کان کا روزہ ہے۔ اس کی زبان سے سچ نکلے، اس کی زبان سے سچ نکلے، زبان سے غیبت نہ ہو، گالی نہ ہو، فحش کلام نہ ہو، بدگوئی نہ ہو۔ یہ زبان کا روزہ ہے۔ بندہ اتنی محنت کرے اور پھر اسے چاہیے نا کہ وہ اس کا پورا پورا اجر پائے۔ یہ اپنے ہاتھ سے کوئی ظلم نہ کرے، کوئی زیادتی نہ کرے کسی کے ساتھ، ناانصافی نہ کرے۔ اس کے پاؤں چل کر کے جائیں تو صحیح جگہوں پر چل کے جائیں، صحیح راستوں پہ چلے۔ جب یہ اس طریقے سے روزہ رکھے گا، اس طریقے سے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روزے دار جس نے اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، ہاتھ کو، اعضائے جسم کو اللہ کی نافرمانیوں سے روک دیا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک گیا ہے، روزے کی نیت کر لی ہے، یہ روزے دار، اس کا اجر یہ ہوگا، یہ خاموش بیٹھا رہے گا، ہم اس کی خاموشی کو ذکر لکھیں گے۔ یہ سوئے گا، ہم اس کے سونے کو عبادت لکھیں گے۔ یہ دعا کرے گا، یہ جو مانگتا جائے گا ہم اس کی دعا کو قبول کرتے جائیں گے۔ پھر یہ وہ روزے دار ہے، یہ وہ روزے دار ہے جس کا اتنا اعزاز ہے، اتنا پروٹوکول ہے کہ یہ ہاتھ اٹھا کے جو مانگتا جائے گا ہم اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ رمضان المبارک کی یہ ساعات نصیب والوں کو ملتی ہے۔ پچھلے رمضان میں لوگ تھے، اب نہیں ہیں، اور اب بھی توفیق کی بات ہے، ہمت کی بات ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے، جس کو ہمت ہو، تو جب اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہمت دے رہا ہے، تو پھر رمضان المبارک کی ساعات سے، اس کی سعادتوں سے محرومی، یہ کل خیر سے محرومی، بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے ہم نہ روزہ چھوڑیں، نہ ہی راتوں کا قیام چھوڑیں۔ عذر، مجبوری، بیماری، اس کی تو ہر جگہ شریعت نے گنجائش دی ہے۔ یہ رمضان المبارک کا فرض روزہ ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا، عذر کیا ہے؟ سفر عذر ہے،
بیماری عذر ہے، یہ تو قرآن کریم نے کہا نا، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا حالت بیماری، حالت سفر میں، ٹھیک ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ عذر میں تو شریعت نے گنجائش دی ہے اور ہر عمل میں گنجائش دی ہے، لیکن بغیر عذر کے کھا پی رہا ہے، صحت مند ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہیں، اس کے باوجود وہ بغیر عذر کے اگر روزہ چھوڑتا ہے، بغیر عذر کے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آئندہ ساری زندگی وہ اس روزے کی قضا کرتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، تو رمضان کے اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا، اس ایک روزے کا۔ اور ہمیں معمولی نزلہ ہو جائے تو ہم روزہ چھوڑ دیتے، ویسے ہم کہتے ہیں ہم بڑے بہادر ہیں۔ سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر دیں۔ تو رمضان المبارک کی یہ خوبصورت ساعات ہیں، خوبصورت دن ہیں، خوبصورت راتیں ہیں، اس کی صبح سے شام تک برکتیں ہیں، شام سے صبح تک برکتیں ہیں۔ بندہ صبح سحری کرتا ہے، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یہ صبح سحری کر رہا ہے، روٹی کھا رہا ہے، یہ خود کھا رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، لسی پی رہا ہے، دہی کھا رہا ہے، مکھن ہے، یہ اتنی زبردست قسم کی سحری کر رہا ہے، روزہ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اٹھا ہے، اس نے تھوڑی سی تکلیف برداشت کی ہے، یہ اٹھا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کیا ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی المتسحرین، جو لوگ سحری کرتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے ان پر رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ یہ کھانا ہی تو کھا رہا تھا، تھوڑا سا پہلے اٹھ گیا، نیند قربان کر دی، اس نے سحری شروع کر دی، اللہ رحمتیں نازل کر رہا ہے، فرشتے رحمتوں کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو کھانے کھاتے ہو ان کھانوں میں سے سحری وہ کھانا ہے جس میں اللہ نے سب سے زیادہ برکت رکھی۔ اگر دل نہ بھی چاہ رہا ہو اٹھنے کو یا کھانے کو، پھر بھی سحری کی نیت سے ایک آدھ لقمہ لے لینا، ایک آدھ گھونٹ پی لینا، تاکہ سحری کی برکات حاصل ہو جائیں، یہ کوشش کرنی چاہیے۔ سحری کے حوالے سے ایک مسئلہ اور بات ختم، کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں سحری نہیں کرتا ہوں، طبیعت نہیں ہے۔ یہ ایک بندہ رات کو 12 بجے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر کے وہ کہتا ہے میں ابھی کھانا کھا لیتا ہوں، پھر اٹھ نہیں سکوں گا، تو اس کی گنجائش ہے۔ سحری کرنا روزے کے شروع کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، نیت ضروری ہے، کھانا کھانا ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ رات کو سویا، وہ صبح سحری کے لیے اٹھ ہی نہیں سکا، لیکن اس کی رات کو نیت تھی میں اٹھوں گا روزہ رکھوں گا، نہیں اٹھ سکا، اب وہ اٹھا، اس نے روزہ شروع کر دیا تو روزہ شروع ہو گیا۔ اس کے لیے کوئی سحری ہونا کرنا لازمی نہیں ہے، لیکن سحری یہ برکت کا باعث ہے، سحری کے لیے اٹھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور سحری کے لیے اٹھیں گے تو اللہ ہمت عطا کر دے گا، 2 رکعت نماز تہجد کے پڑھ لیں گے، 2 4 6 8 10 تک تہجد کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں جب سحری کے لیے ہم نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے تو پھر تہجد کا بھی یہ اہتمام کر لیں، کہ جو لوگ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں
اللہ رب العزت ان کو صالحین میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو